میرا خیال ہے کہ جب جو زنا کے باعث اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں کلیسیا یا جو خاتون یا بھائی جو بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں اپنے کام کے اوپر, اس گناہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں. یس, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. ناظرین, آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ خوش آمدید. آپ کو سسٹر ڈولینا کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. اور آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا حضرت متی کی معرفت انجیل, اس کا 19واں باب, اور ہم اس سوال کو بیچ میں چھوڑنا پڑا ہمیں ٹائم کی وجہ سے, دورانیے کی وجہ سے, جس میں ہم سخت دلی کے باعث جو ایک ٹرم یوز ہوئی اور اعتراض کیا گیا کہ خدا تعالیٰ جو ہے انسان کے دلوں کو بدلنے پر قادر نہیں. سسٹر کی گفتگو ابھی جاری تھی لیکن ہمیں وقت کی وجہ سے اس کو شارٹیج کی وجہ سے اس کو ختم کرنا پڑا. لیکن دعوت دینا چاہتا ہوں سسٹر کو, لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اضافہ اور کہ خود مسیح قوم بھی شادی کا جو مسیح شادی اس کے بارے میں جو ابہام ہے اس کا شکار ہے, گنجلک ہے یہ معاملہ, اور اس میں کہتے ہیں کہ بہت سے آسپیکٹس ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جہاں سے آپ نے سلسلے کو چھوڑا تھا وہیں سے اس کو شروع کریں, اور یہ بھی بتاتی جائیں کہ اس حصے میں کہ طلاق شدہ سے شادی کو زنا کیوں گردانا چاہتا اور ساری چیزیں. جی, اگر ہم غور کریں تو جیسے ہم پچھلے شو میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ عہد کاٹنا ہے اور کرسچن میرج جو ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے, تو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور کس بیس پہ, واٹ از دا پرپز آف میرج شوڈ بی ویری کلیئر. اور ہمارے ادھر جو کلچر ہے اس میں نظریات ہی درست نہیں ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈھنگ سے جاب نہیں کرتا یا ڈھنگ سے وہ زندگی گزارتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جو پہلے نہیں ٹھیک ہے تو اس نے شادی کے بعد کیا ٹھیک ہونا ہے, بلکہ یہ جنریشن کو خراب کرے گا, یہ ایک اور نسل ایسی پیدا کرے گا جو ٹھیک نہیں ہوگی. تو خود بھی وہ ٹھیک نہیں تو نسل بھی آگے وہی لائے گا جو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کوئی حادثہ نہیں ہے شادی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نو ایکسپیریمنٹ بھی نہیں ہے, بلکہ راز ہے. اور خدا کے راز کو وہ جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. اور کرسچن میرج گرو کرتی ہے. پھر ایک اور نظریہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ روٹی پکانے والی آ جائے گی, اس سے پہلے بھوکا مر رہا ہے تو جو ہے بعض اوقات جو ہے ہمارے جو شادی کرنے کا پرپز ہے وہی درست نہیں ہے. ایسی لانا جو پورے گھر کو سنبھال سکے, ٹھیک ہے, ایسا ہو کہ جس کا گھر بس جائے, پہلے نہیں بسا ہوا, مطلب اس طرح کے آپ کہہ لیں یس, اس طرح کے نیریٹیوز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں جس میں آپ شادی کا مذاق اڑا رہے ہیں. And you are not knowing how important the covenant is. اور پھر ہم آگے اگر بڑھیں اس تعلق سے تو خدا جو ہے جس نے باغ عدن میں آدم کے لیے ہوا کی تخلیق کی, اور کیونکہ خلا تھا آدم سے نکالی گئی تھی تو آدم کے اندر خلا تھا اور ہوا کے اندر بھی خلا تھا. تو جب نکالی گئی ہے تو جب تک واپس نہیں آئے گی تب تک خلا رہے گا, اور تب تک جو ہے وہ اطمینان میں نہیں رہے گا, بیکاز ہی از ناٹ کالڈ فار دیٹ, رائٹ. اور لکھا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, تو وہ جو خلا ہے اب وہ اس کو جب وہ آئے گی رائٹ پلیس پہ, اور بائبل مقدس میں لکھے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا اور اس پر خدا کا فضل ہوا. سو کرسچن میرج از پر فضل, کرسچن میرج از فل آف گریس, کرسچن میرج از ویئر یو انجوائے پیس, ہارمنی. آپ ڈفرینسز کے باوجود, آپ پرابلمس کے باوجود, آپ کرائسس کے باوجود آپ خداوند میں گرو کرتے جاتے ہیں, اور آپ ایک دوسرے کی محبت میں بھی جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو کرسچن میرج جو ہے مذاق نہیں ہے, وہ صرف جو ہے ہزاروں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کھانوں پہ, پکوان پر, اور جو ہے اجتماع اور اس طرح کی چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ
اس کی امپورٹنس جو ہے وہ نکاح ہے جہاں پر خداوند کی پریزنس ہے, خداوند کی حضوری ہے. سو پہلی چیز تو یہ. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کے دوسرے حصے پر جہاں پر یہ لکھا گیا تھا کہ طلاق کو گناہ کہا گیا ہے, نہیں کہا گیا, اور پھر زنا کے تعلق سے کہ زنا گردانا گیا ہے. تو ہم بیسیکلی آتے ہیں ہلال کے نظریے پر اور ربی شمائے کے نظریے پہ. ربی ہلال کے اکارڈنگ آپ فار ایوری ادر ریزن آپ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ اسے ڈائیورس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ربی شمائے کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا حرام کاری ہی از دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اب یسوع مسیح جب یہاں پہ زنا اس کو کس زمرے میں گردانتے ہیں ہم اور کس زمرے میں نہیں گردانتے, کہاں پر طلاق جو ہے از ایکسیپٹیبل اور کہاں پر نہیں ایکسیپٹیبل, اب ہم اس چیز کو پر غور کریں گے. تو ہلال کے نظریے کے مطابق جو ہے وہ طلاق گناہ ہے. آپ دیکھیں اگر روٹی جل گئی ہے, یا اگر جو ہے کھانا اچھا نہیں بنا, یا اگر آپ جو ہے کہیں پر آپ کی شخصیت کا فالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ابھر کر آیا. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بہت زیادہ جو لو میرجز جو ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ آپ اچھے لگ رہے ہیں, آپ اچھی لگ رہی ہیں, سب کچھ ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ میرے متھے مار دی, مینو تے توحفہ ہی لبیا ہے, رائٹ. تو آپ کی ٹرمینالوجیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے بیکاز یو آر کمنگ اکراس ڈفرینسز. لیکن جب آپ بورن اگین ہوتے ہیں, جب آپ خدا کے شیلٹر میں ہوتے ہیں, خدا کے ہاتھ کے تلے ہوتے ہیں, تب آپ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ مجھے جس نے جوڑا ہے اس نے مجھے تا حیات کے لیے جوڑا ہے, اور میرا جڑا رہنا ہی اس کو جلال دے گا. یہ کوئی ڈائیورس پیپر سائن کرنے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, یہ کوئی کھیت کا نظریہ نہیں ہے. ایون بے اولاد جوڑے بھی جو ہے کرسچن میرج میں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ جو ہے they stay committed to one another because they know کہ یہ کوئی کھیت کا نظریہ نہیں ہے, ہم خداوند کی بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں, اور اگر ہمارے پاس اولاد نہیں بھی ہے still we are the part of his plan. اس کو ہم ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقے سے جو ہے مختلف سچویشنز میں ڈالتا ہے, اور گو خدا کا پہلا نظریہ یہی ہے کہ افزائش نسل ہو اور خدا ترس نسل پیدا ہو. تو بھی خدا جو ہے اگر کسی کے پاس اولاد نہیں بھی, اور بائبل مقدس از فل آف آپ کہہ لیں کہ اتنے سارے اگزامپلس ہیں, ابراہم اور سارہ کی اولاد نہیں تھی, اور دیگر لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں تھی, بٹ دے اسٹے کمیٹڈ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. دے ور فاؤنڈ ان ہیکل, وہ جو ہے وہ سائناگوگ میں پائے جا رہے تھے, وہ عبادت کرتے تھے, وہ خداوند. آپ الشبور زکریا کو دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے وہ جدا نہیں ہوتے تھے ہیکل سے. چھوٹی سی چیز, آپ جب یہ بات کرتی تو میرے ذہن میں خدا کے بارے میں اس کی صفت کی بات آئی کہ وہ قادر مطلق ہے. جی, ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں نظر آتا بڑھاپے میں, جو قریب المرگ ہوتا ہے انسان, اس میں اس کو خدا وعدے کا فرزند دیتا ہے. جی پلیز. تو خدا جو ہے وہ جو ہمارا ایک ہے نا کہ خدا دیر کرتا ہے, اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. تو یہ ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ جو محاورات ہے نا, یہ بھی کوئی درست نہیں ہے. خدا کے گھر نہ تو دیر ہے نہ ہی اندھیر ہے, اور خدا جو ہے دیر آپ سمجھتے ہیں, آپ کا ویو ہو سکتا ہے, that can be your thinking, لیکن خدا وقت پر, آپ کی جلدی ہو سکتی ہے, خدا کا اپنا منصوبہ ہے کام کرنے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ربی ہلال کا اس طرح کا نظریہ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس پرسپیکٹو میں جو ہے وہ طلاق دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اور کہ جس پہ آپ طلاق دیں. عموماً ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ وہی ہلال کا نظریہ ہی رائج ہے اور وہی گراؤنڈ ہے جس پہ طلاق دے دی جاتی ہے. اور اتنی زیادہ ڈاوری, اتنا زیادہ چیزوں کو صرف آپ کا ایک پیپر, ایک کانٹریکٹ, سگنیچرز کی, شادی ہو گئی, اور وہی 4-5 مہینے کے بعد جو ہے فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ, سارا کچھ. اس طرح کی شادیاں جو ہیں وہ جگ ہسائی کا سبب بنتی ہیں, اور وہ صرف کانٹریکٹ ہے بیکاز اس کی ویلیو نہیں ہے, وہ صرف پیس آف پیپر ہے, وہ عہد نہیں ہے. جہاں آپ عہد باندھتے ہیں نا, وہاں پر آپ قربانی دیتے ہیں, وہاں پر آپ دکھ سہتے ہیں, وہاں پر آپ کمی میں, گھاٹوں میں, مصیبت میں, تنہائی میں, فکر میں, بیماری میں آپ چھوڑتے نہیں ہیں سوائے موت. موت از دا اونلی کنڈیشن جس میں آپ جو ہے آپ اس سے نکل جاتے ہیں.
لیکن خداوند کا شکر ہو کہ خدا جو ہے وہ محبت کے عہد میں اس نے ہمیں باندھا ہے. اور پھر ربی شمائی کے جو نظریہ ہے اس کے تحت اگر حرام کاری ہے تو آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن طلاق پھر بھی خدا کو پسند نہیں ہے، اور اس میں بھی جو ہے یہ طلاق دینا جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے حتی الامکان کوشش کریں. اور کرنتھس کی کلیسیا میں جو ہے ہم یہ بات دیکھتے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے پرابلمز تھے، اور مسیح یسوع نے خود ایک شادی میں معجزہ کیا. مطلب مسیح کی پریزنس جو ہے وہ شادی کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو کیونکہ خدا بیچ میں موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح جسے صلیب پر کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، تو کیونکہ ہمارا مسیحا معاف کر سکتا ہے اور اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو جب وہ معاف کرتا ہے تو اس کے جو شاگرد ہیں، شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو. تو اگر شاگرد جو ہے وہ کسی ایسے ایک فریق اگر گر گیا ہے، اور لکھا ہے کہ اگر ایک فریق گر گیا ہے تو دوسرا اس کو اٹھا سکتا ہے، تو پھر وہ وہاں پر جو ہے خدا کا جو ہے نا فضل درکار ہوتا ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ٹیسٹمنی قائم ہوتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے آپ خداوند کے کورٹ میں اپنا معاملہ لا سکتے ہیں. آپ جو ہے اپنے عہد و پیمان کو ریوائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریکال کر سکتے ہیں، اور کس نیت اور محبت کے ساتھ آپ جڑے تھے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور آپ محبت سے جو ہے اس کو ڈھانک سکتے ہیں، آپ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح جو ہے صلیب پر کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی ایسا فریق شادی شدہ ازدواج میں گر بھی جائے تو دوسرا اس کو لفٹ اپ کرنے والا ہو. کیونکہ ہم ایک دعائے ربانی پڑھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر. تو اچھے تو ہم بھی نہیں تھے کہ یسوع ہماری خاطر آتا اور صلیب پر جان دیتا. اس نے ہمارے گناہوں کو، ہماری کنڈیمنیشن کو، اس نے ہماری تکلیفوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو صلیب پر جڑ دیا ہے. تو اب ہم دکھی نہ ہوں اس حلقے میں. اب ہمیں جو صلیب کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تیرے لیے میرے کال کے موافق ہو واٹس the next message of God، کہ کیا آپ کو سننے کی ضرورت ہے. توڑنا، رد کرنا، ٹھکرا دینا آسان ہے، جوڑنا، ملے رہنا اور خداوند کی خدمت میں مگن رہنا اور خدا کی محبت کو ظاہر کرنا. کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو. تو ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ایک پرائس ہے جو میری اور آپ کی پے کی گئی ہے. تو اس پرائس کے عوض، اس محبت میں ہم جو لپٹے ہوئے تو ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. بھلے کوئی حرام کاری کے حلقے میں بھی وہ ہو، تو یہاں پر بھی فضل کی ضرورت ہے. اور اس شمائی کے اکارڈنگ جو ہے یہاں پر یہ جائز ہے، لیکن تو بھی مسیحت میں جو ہے وہ بہت ویلیو کیا جاتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں جو رشتے جڑے ہیں وہ قائم رہے. آپ کو مسیحت میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے کہ ایک شادی، دو شادی، تین شادی. وہ کہ ویسٹ میں کلچر ہے اکیلے رہنا، گھر نہ بسانا اور ایسے ہی کرنا. یہ جنسی گناہ کو آپ کہہ لیں کہ پروموٹ کرتا ہے، اور یہ چیزیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں. اور خدا ہر ایک چیز کو اپنے وقت پہ عدالت پر لائے گا، اس سے آپ بری نہیں ہیں. اور بائبل مقدس میں عبرانیوں کے 13ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں کی اور زانیوں کی عدالت کرے گا. تو حرام کاروں اور زانیوں کے لیے عدالت جو ہے وہ منتظر ہے. جو گناہ بدن میں کرتا ہے انسان تو وہ حرام کاری کا، اس نے لکھا ہے وہ اپنے بدن کا بھی ذمہ دار ہے. میں ایک چیز اور سسٹر جی یہ سوچ رہا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تیسرا فریق آتا ہے، یعنی قوم بنی اسرائیل جب خدا کو چھوڑ کے کسی اور دیوی دیوتا کی پوجا کرنا شروع ہوتی ہے تو خدا کو بہت برا لگتا ہے، اور وہ مطلب وہ ان کی نسلیں مٹانے کی بات کرتا ہے. اور پھر کوئی پیغمبر یا نبی آتا ہے اور وہ خدا کے دل کو راضی کرتا ہے کہ ایسا کام نہ ہو. اور پھر میں ایک یہ بھی بات سوچ رہا تھا کہ وہ گناہ کیوں گنا جائے. میرا خیال ہے کہ جب جو زنا کے باعث اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں کلیسیا
یا جو خاتون یا بھائی جو بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں اپنے کام کے اوپر, اس گناہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں. یس, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اب آپ ان کو معاف کر, وہ جو ہے وہ سین سیناریو دیٹ از ڈفرنٹ, لیکن ایک شخص جو ہے اس کو ایکسیپٹینس بھی ہونی چاہیے اپنے گناہ کی, اس کو گناہ لگنا بھی چاہیے. اور یہ نہیں کہ گناہ جو ہے وہ, ابھی تو یہ پرابلم ہے نا کہ گناہ معلوم ہی نہیں ہوتا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو واقعی میں خدا سے محبت کرتے ہیں وہ جڑتے ہیں, اور جس کا روح القدس پیچھا کرے تو وہ جو ہے وہ اپنی شادی کو جو ہے وہ شیطان کی نظر, وہ حالات کی نظر, اور وہ جو ہے ان چیزوں کی نظر نہیں ہونے دیتے, بلکہ وہ ڈٹرمنڈ رہتے ہیں. ایون یہاں پر ایک اور خاص بات بھی ہے, بعض اوقات بعض رشتوں میں جو ہے وہ معافی نہیں بھی مانگی جاتی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض رشتوں میں معافی نہیں مانگی جاتی, ایک فریق مانگ لیتا ہے دوسری نہیں مانگ. لیکن یہاں پر بھی جو ہے جب دوسرا فریق لپٹا رہتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے وہ اس سمجھ کے ساتھ کہ خداوند نے مجھے جوڑا تھا, آپ کی وفاداری کے سبب سے دوسرا شخص جو ہے وہ پاک ٹھہرتا ہے. آپ کے ایفرٹ کی وجہ سے اس کو شاید ہو سکتا ہے اس ٹائم پر ریئلائزیشن نہ ہو, بٹ ہی ول کم ٹو سیلف ریئلائزیشن ون ڈے. تو آپ کی محبت, کیونکہ آپ میں اپنی ایروس محبت نہیں ہے نا, آپ میں سٹورگے محبت نہیں ہے, آپ صرف جو ہے فلیو محبت کی بات نہیں کر رہے, آپ میں اگاپے محبت ڈالی گئی ہے. تو وہ جو ڈالی گئی محبت ہے نا, وہ بڑی آپ کو بہت سارے آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے مائل سٹون کور کرنے کا فضل دیتی ہے, اور اسی سبب سے دس از دا بیوٹی آف کرسچن میرج. میں یہ اس کے بڑے کانٹیکسٹ کے بارے میں دیکھ رہا تھا. اس چیپٹر سے پہلے, اس چیپٹر کے بعد کرائسٹ نے ایک جگہ پر 7 کے 70 مرتبہ گناہ معاف کرنے کی بات کہی. تو وہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں, بہن بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. تو وہ مطلب خدا مسیح تیار کرتے ہیں چیزیں, گراؤنڈ تیار کرتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ان کو سب کچھ معلوم. اور سوری ٹو انٹرپٹ, میں ایک اور چیز بھی ادھر ایڈ کروں گی کہ دونوں بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. کچھ ٹائم تو اچھا گزارا ہوگا نا, کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی پرابلم بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ کہہ لیں کہ ابلیس سے آپ کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ وہ گیہوں کی طرح پھٹکے, اور گو کہ یہ اچھی بات کہیں سے نہیں ہے, اور یہ کہیں سے بھی خدا کے جلال کا سبب نہیں ہے, لیکن خدا our God is a God of سیکنڈ چانسز, اور اس نے پترس کو بھی سیکنڈ چانس دیا. تو اگر آپ کی زندگی میں کہیں پر جو ہے ایسا مومنٹ آ گیا ہے جہاں پر آپ کو کہیں لائٹ نظر نہیں آ رہی, اور جہاں پر آپ اتنے زیادہ پٹ کا شکار ہیں, آپ کسی ڈاؤن فال کا شکار ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی شادی کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف نہ سوچیں, بلکہ خداوند کی طرف رخ کریں, تاکہ خدا آپ کو اس پرابلم سے, اس کرائسس سے نکالے, اور خدا آپ پر وہ فضل کرے جس فضل کی آپ کو ضرورت ہے. آپ نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے, اور ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہوں گے ہمارے جو پچھلے سوال رہ گئے تھے ان کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. تو چلتے ہیں. یقیناً ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اچھے سے سیکھا ہوگا اس حوالے سے بھی. اچھا, جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ دیکھیے انجیل شریف جناب حضور المسیح کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتی, کیونکہ شاگرد تک یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پھر مرد کا بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں, اور حضور المسیح اگلی آیت میں اس بات کو سراہتے بھی ہیں, شادی نہیں ہوگی تو دنیا میں جنسی گناہ کا رواج بہت بڑھ جائے گا, تو اس کا قصوروار تو انجیل کے ماننے والوں کو ہی ٹھہرایا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, یہاں پر جو ہے چونکہ یہی گفتگو جو ہے وہ شاگرد سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسی خاتون طلاق دینی پڑے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی, اب ادھر کرائسٹ نے تو ہم پہ اور زیادہ سختی کر دی. ہاں جی, تو وہ کہہ رہے ہیں ابتدا سے ایسا نہیں تھا, اور حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے نہیں. اور پھر جو ہے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے, جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر رہا ہے وہ زنا کر رہا ہے, اور جو بالخصوص حرام کاری کے سوا کسی اور پرسپیکٹو سے جو ہے جس عورت کو چھوڑا گیا ہے یا جس مرد کو چھوڑا گیا ہے تو وہ کسی اور سے شادی کر رہے ہیں, تو یہ دیٹ از یس, اور وہ جو ہے وہ گناہ کنسیڈر کیا جائے. تو جب شاگرد جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ مسیح کیا تعلیم دے رہا ہے, because they were
قائل, they were convinced of ہلال کے جو پرسپیکٹو تھا اس کے قائل تھے. انہوں نے تو وہی تعلیم سنی تھی, وہی رائج تھی, اور جوش نوشنز میں ہی وہ گھومتے تھے, اور ان کے لیے جو ہے they actually want to have authority in marriage, اور they also want to have favor, they also want to have کہ آپ کا جو ہے نا dominion, yes, wherever you want to کہ آپ کو کوئی بھی ریزن ملتا ہے تو you can leave. اور اس میں جو ہے وہ چاہتے تھے کہ سپرلیٹو طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کریں, لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کی درست رہنمائی کی اور ان کو بولا کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ شادی کو قائم رکھتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو فزیکل بیوٹی ہو یا فزیکل اسپیکٹس ہوں, اٹس جسٹ دا لو آف گاڈ وچ از ان یور ہارٹ دیٹ کیپس یو گوئنگ ود دس ریلیشن. اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, پروان چڑھتا ہے. اور جہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضور المسیح اگلی آیت میں اس بات کو سراہتے ہیں, تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ بات قبول کرنے کے لائق جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبول کرنا اتنا آسان ہی نہیں ہے. تو سیلیبیسی بیسیکلی ایک گفٹڈنیس ہے, ایک بلاہٹ ہے, اور خدا نے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق توڑے دیے ہیں. جو واقعی میں جنہوں نے اپنا آپ سیلیبیسی کے لیے دیا ہوا ہے, ان کے بھی ہمیں رول ماڈلز جو ہے وہ روئے زمین پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور میں اپنے اساتذہ کا ذکر کروں گی, سر جان مکرانی, اور وہ جو ہے خداوند سے لپٹے ہوئے آج کے دن تک کلام پر گیان و دھیان ہے. سسٹر ایلس آج کے دن تک خدا کے کلام پر گیان و دھیان ہے, کیونکہ خدا نے جو جہاں پر خوجوں کا ذکر ہے کہ بعض خوجے ایسے ہیں جو پیدائشی ہیں, بعض خوجے ایسے ہیں جنہیں دنیا بناتی ہے, اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا آپ خداوند کی بادشاہی کے لیے. تو یہ خداوند کی بادشاہی والے جو ہیں پھر یہ خداوند میں ہی ملیں گے آپ کو, یہ خدا سے باہر نہیں ملیں گے. اور ایک اور خوبصورت بات جو ہے یہاں پر ایڈ کی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر سنگل ہیں یا جو سیلیبیسی میں زندگی گزار رہے ہیں, آسمان پر ان کا دلہا منتظر ہے, اور وہ بحیثیت کلیسیا جو ہے اس شادی میں, اس جشن میں شریک ہوں گے. جو یہاں پر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں وہ آسمان پر جب جائیں گے تو لکھا ہے کہ وہاں پر کوئی جسمانی بیاہ شادی نہیں ہوگا, بلکہ وہ فرشتوں کی مانند ہوگے. تو دونوں صورتوں میں آپ کا جوائے جو ہے وہ خدا کا شیلٹر ہونا چاہیے, خدا کی حضوری ہونی چاہیے. آگے ہم بڑھیں کہ شادی نہیں ہوگی تو دنیا میں جنسی گناہ کا رواج بڑھ جائے گا. اور اگر میں اس کو ریورس کر دوں کہ شادیاں ہی شادیاں ہوں گی تو گناہ کا رواج زیادہ بڑھے گا. پولیگیمی از دا پرابلم. یہاں پر مونوگیمی از ناٹ دا پرابلم. ایشو مونوگیمی نہیں ہے, مونوگیمی تو از دا کمٹمنٹ. آپ دیکھیں جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے وہ پولیگیمی کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو بھی یہ تمیز نہ ہو, اور اس کی بھی 4 شادیاں 5 شادیاں اور شادیاں لا تعداد شادیاں ہوں, اور وہ بھی جو ہے کسی ایک کے ساتھ مخلص نہ ہو, کیونکہ بیسیکلی وہاں پر وہ پھر عہد نہیں ہے نا, وہ عہد نہیں ہے, وہ پھر کانٹریکٹ ہے. اور پھر نہ صرف کانٹریکٹ ہے بلکہ وہاں پر آپ کسی کو نہ اسپرچولی, فزیکلی, آپ پیسوں کے اعتبار سے, فائنینشلی, کسی بھی اسپیکٹ میں آپ نرش کر ہی نہیں سکتے. آپ بتاؤ ایک شخص جو ہے وہ ایک کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے تو اتنے ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور اٹ ٹیکس ٹائم ٹو build a very strong and godly relationship with each other, knowing each other, اور خداوند میں ایک دوسرے کی قدر کرنا, عزت کرنا, رسپیکٹ کرنا. یہ ہم جیسے جیسے خدا میں بڑھتے ہیں تو ویسے ویسے یہ چیزیں ہم سیکھتے جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جہاں پر جنسی گناہ کو پروان چڑھ رہا ہے, جہاں پر ایک شادی کی تو بات ہی نہیں ہے, کثرت الازدواج ہے. تو بیسیکلی یسوع مسیح جو ہے وہ کثرت الازدواج کے قائل نہیں ہے, اور نہ ہی وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور جو دکھاتے ہیں وہ تو قصوروار انجیل کے ماننے والے نہیں ہیں. قصوروار وہ ہیں جو اس کو غلط طریقہ اس میں سے بائبل میں کھوجتے ہیں کہ کوئی ایسا لوپ ایریا نکل جائے. میں یہ کہوں گا ٹرم میں کہ قصوروار وہ ہیں جو انجیل پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں. آپ جاری رکھیں. جو انجیل پر ایمان تو رکھتے ہیں اور اسے مانتے نہیں. بہت خوبصورت. تو یہاں پر یہ بڑا ہی اہم چیز ہے کہ ہم جو ہے
ایمان بھی پھر ہمارا ویسے ہی ہے نا کہ جو ہے ہاں ہم توریت پہ ایمان رکھتے ہیں, نہیں یہ ہماری کتب میں شامل ہے, تو وہ ایمان جو ہے وہ ورتھ وائل نہیں ہے. ایمان وہی ہے جو نجات تک لائے, ایمان وہی ہے جو آپ کو راہ راست پہ لائے, ایمان وہی ہے جو آپ کو مونوگیمی کی طرف لے کے جائے, ایمان وہی ہے جو آپ کو باغ عدن میں لے کے جائے, جو آپ کو بتایا کہ میرے لیے ایک ہی ہے, تو میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. پھر یہ ایمان ہے جو آپ کو دوبارہ اس لیول پہ لے کے جائے جس لیول سے آپ جو ہے نکلے تھے, جس بادشاہت سے آپ خارج کیے گئے تھے. تو ایمان وہی ہے, کیونکہ مسیح یسوع جب آیا, جب اس نے کفارہ دیا, اور جب ہم نجات کو پہن لیتے ہیں, جب ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں, تو بیسیکلی خداوند یسوع مسیح ہمیں زمینی رہنے ہی نہیں دیتا, وہ ہمیں آسمانی بنا دیتا ہے. اور اب پھر یہ کہ آپ دیکھیں کرائسٹ نے نا چھوٹی چھوٹی مثالیں دی. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے عقیدے پہ نہ چلیں, میں یہ کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی بات کو مان لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مسیح جیسی تعلیمات جو ہیں وہ کہیں نہیں ملتی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں مسیحی حضور المسیح کی تعلیمات پر کچھ عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے چھوٹی سی مثال لے لیجئے, مونوگیمی اور پولوگیمی کا جو آپس میں کانفلکٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ پرابلم کیسے کریٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی باس یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جب وہ اس کے یہاں جاب کر رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کے جائے بولے سر مجھے اجازت دیجیے, میں نے ایک اور باس ہے, میں نے ادھر جا کے کام کرنا ہے. بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اللاجیکل ہے, اور اس کا رزلٹ بہت برا ہے. کوئی بھی مالک جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, دولت جو ہے اور اس کی خدمت نہیں کر سکتا. تو یہ کرائسٹ نے آپ کو دعوت دی ہے, نہ صرف یہ کہ ایمان یا حکم کے سامنے جھکا جائے, بلکہ منطق کو بھی استعمال کیا جائے, کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. جب یہ والی بات آ جاتی ہے شادی کا, آپ کر لیجیے کہ خدا کی طرف سے ہے, کتنی اس کے لیے وہ دعوت ہے کہ آپ منطق سے کام لے لیں, آپ حکم سے کام لے لیں, اور نہ صرف یہ کہ جنت کے لالچ میں اور ادھر اپنے لیے جہنم بنا لیں, لیکن یہاں پر جنت بنائے تاکہ عادت ہو جائے. جی کین آئی ایڈ ون تھنگ؟ اچھا یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا کوئی حوریں شوریں بھی نہیں ملنی آسمان پر, نہ ہمیں حوریں ملنی ہے, نہ ہمیں کوئی اور چیز آسمان پر ہمیں پیشکش ایسی نہیں کی گئی ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ مورل سٹینڈرڈز کو کچھ تعلیمات کا امپلیمنٹ کریں, تو میں یہ کہوں گی صرف تعلیمات کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہ ہو, بلکہ نجات کی طرف آئیں, تاکہ آپ مخلصی پائیں اپنی روح کی, جان کی اور بدن کی. کیونکہ صرف جو ہے اگر آپ سٹینڈرڈز ہی بناتے رہیں گے تو شاید آپ کو جو ہے کلچر تو آپ پریویل کر لیں, ایسا گاڈلی کلچر تو آپ بنا لیں, لیکن آپ بادشاہت سے پھر بھی خارج ہوں گے. میں سسٹر جی مجھے نا تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی حالت زار دیکھ کے. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, اور سوال ابھی ایک رہ گیا, لیکن ہم 20واں چیپٹر بھی ساتھ ہی شروع کر دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.